بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی فیصلے معاشرے میں پرامن بقا کے ضامن اور بنی نوع انسان کے لیے بہترین مثال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی کنارہ، کوئی رخ، کوئی لمحہ جس کے بارے میں آپ نے ارشاد نہ فرمایا ہو، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص مہمان کے طور پہ مسجد نبی میں داخل ہوا، صحابہ کرام کی مجلس میں شریک ہوا، ان کے ساتھ گپ شپ کی، کھانا کھایا اور چپکے سے کھسک گیا۔ حضرت الیاس بن سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا پیچھا کرو اور اسے قتل کر دو۔ حضرت الیاس فرماتے ہیں کہ میرے والد گھوڑے سے بھی تیز دوڑتے تھے، انہوں نے اس شخص کو جا لیا، گھوڑے سے اتارا اور اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاسوس کا سارا مال حضرت سلمہ کو مال غنیمت میں عطا فرما دیا۔ لسان العرب میں جاسوس کا مطلب ہے وہ شخص جو شر کی خبروں کی ٹو لگائے یا رازوں کی ٹو لگائے، اسے جاسوس کہتے ہیں، اور جو خیر کی خبر کی ٹو لگائے اسے ناموس کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سنا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ روضہ خاک میں جائیں، وہاں انہیں ایک خاتون مکہ جاتی ہوئی ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے لینا اور اسے کچھ نہ کہنا، اگر وہ خط نہ دے تو پھر اسے قتل کر دینا۔ ان اصحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سفر شروع کیا اور مقررہ جگہ پر اسے جا لیا۔ اس خاتون سے جب کہا گیا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ ہمیں دے دو تو وہ صاف مکر گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس خط ہے اور ہر حال میں وہ خط ہم تم سے لے لیں گے، تم اگر اپنی جان مال کی حفاظت چاہتی ہو تو وہ خط ہمارے حوالے کر دو۔ اس خاتون نے بالوں کی مینڈیوں میں سے وہ خط نکال کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ خط پیش کر دیا۔ اس خط کی اطلاع رب کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی محترم
صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ وہ خط مدینہ میں حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو طلب کیا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت حاتب نے عرض کی اس خط کے پیچھے نہ میرا کفر ہے، نہ میرا منافقانہ رویہ ہے، بلکہ جتنے بھی مہاجرین مدینہ میں تشریف لائے ہیں ان کے اہل و عیال مکہ میں ہیں اور ان کی رشتہ داریاں بھی مکہ میں ہیں۔ چونکہ میرے اہل و عیال مکہ میں رہ گئے ہیں اور میری وہاں پہ کوئی رشتہ داری نہیں، تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ اطلاعات میں کفار کو پہنچا دوں گا تو میرے اہل و عیال جو مکہ میں مقیم ہیں ان کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں حضرت حاتب کا سر قلم کر دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور فرمایا کہ حضرت حاتب نے سچ کہا ہے اور وہ بدری صحابہ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بدری صحابہ اکرام اجمعین کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، اور آپ نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو کچھ نہ کہا۔ جو خاتون خط لے کے جا رہی تھی اس کا تعلق مدینہ قبیلے سے تھا اور اس کا نام سارہ تھا۔ وما توفیقی الا باللہ۔